الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صفحہ 61 اللہ مالک کی توفیق سے آیت الکرسی کے پہلے جملہ مبارکہ اللہ لا الہ الا ہو کے بارے میں بات جاری ہے. آج اسی مبارک جملہ کے حوالے سے ہمارے سبق کی چوتھی بات، ایمان کی بلند ترین شاخ، ایمان کی 60 یا 70 سے کچھ اوپر شاخوں میں سے، ایمان کی 60 یا 70 سے کچھ اوپر شاخوں میں سے سب سے بلند و بالا شاخ اسی جملہ میں بیان کردہ عقیدہ توحید ہے. امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و 70 شعبہ اور بضع و 60 شعبہ، ایمان 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہے. توجہ فرمائیے، یہ 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شک کی بنا پر نہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر ایک قسم کی دو باتوں کو ملایا جائے تو گنتی کم ہوتی ہے، اگر جدا جدا ذکر کیا جائے تو گنتی بڑھ جاتی ہے. دوبارہ سماعت فرمائیے، 70 سے کچھ اوپر 60 سے کچھ اوپر دونوں طرح ہے، تو اس میں کوئی تعارض کنٹرڈکشن نہیں. اگر دو قسم کی باتوں کو جو ایک قسم کی ہے جوڑا جائے تو گنتی زیادہ ہوگی یا کم؟ جی، اور اگر ان کو جدا جدا کیا جائے تو گنتی زیادہ ہو جائے گی. ایمان 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کی سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ لا الہ الا اللہ ہے. وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کی سب سے ہلکی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. حدیث کی شرح علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وقد نبہ صلی اللہ علیہ وسلم على ان افضلها التوحید المتعین على كل احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ ان میں سے یعنی ایمان کی شاخوں میں سے سب سے بڑی فضیلت والی
شاخ توحید ہے جو کہ ہر ایک پر لازم ہے، اور توحید کا اقرار و اعلان آپشنل نہیں، کمپلسری ہے، یعنی جس سے آراستہ و پیراستہ ہونا ہر ایک پر فرض ہے۔ اس جملہ مبارکہ کے متعلق پانچویں بات، اخلاص سے کہے ہوئے کلمہ توحید کا عرش تک پہنچنا۔ دلیل، امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر۔ ارشاد فرمایا، کوئی بندہ کبھی بھی اخلاص سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتا مگر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بات کب ہے؟ جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اگر کبیرہ گناہوں میں ڈوبا ہے تو اس کے کہے ہوئے کلمہ کی کیفیت جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کلمہ مبارکہ کی شان و عظمت کو جاننے، پہچاننے اور اس کی شان و عظمت سے فائدہ اٹھانے والوں میں اپنی رحمت سے ہم ناکاروں کو شامل فرمائے، ہمارے کنبوں کو شامل فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں اور پوری امت کو شامل فرمائے۔ اے مولا کریم، ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی غلطی کو معاف فرما، موت کے دن تک کتاب و سنت کی مجالس ہمارے نصیب میں فرمانا۔ اے اللہ، ہماری بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں، غموں کو دور فرما، نیک مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ، ہمارے کنبوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور مرنے کے بعد انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ اور اے اللہ، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو زندہ ہیں اہل اسلام ان تمام پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں دین، تقوی، پرہیزگاری، عفت، طہارت، پاکیزگی، حیا، اس کا دور دورہ فرما۔ بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، برائی، اس کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ، ایمان، عافیت، سعادت، برکت، خیریت، رحمت، اپنی محتاجی، پوری کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب فرما، بری موت سے محفوظ فرما، ہسپتالوں، عدالتوں، تھانوں، جیلوں سے اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ وینٹیلیٹر والی ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے والی زندگی سے محفوظ فرمانا۔ ایمان عافیت سے زندگی اور ایمان عافیت سے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے آباء و اجداد جو حالت اسلام پر فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو زندہ ہیں ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ، پوری امت پہ رحم فرما، ہمارے بہن بھائیوں، اہل و عیال پہ اپنی رحمتوں کی برکہ برسا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.